الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو اس قسم کی مجلس کا انتظام فرمایا۔ یہ مجلسیں ہم کو زندگی کی حقیقت یاد دلاتی ہیں، دلوں پر جو غفلت طاری ہو جاتی ہے، روز کے کاموں اور ضرورتوں اور خواہشوں کو پورا کرنے کی بھاگ دوڑ میں دل پر جو گرد جم جاتی ہے، یہ مجلسیں اس گرد کو دور کر دیتی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم اور حکمت والوں کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، علیکم بمجالس العلماء والحکماء، جہاں علم کی بات ہوتی ہو، پختہ عقل کی بات ہوتی ہو، ان کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ضرور شرکت کرو۔ فإن اللہ یحیی القلب، کہ اللہ تبارک و تعالی استماعی کلام الحکماء، غور سے سنو فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو کئی مہینے تک دھوپ کا موسم، گرمی کا موسم، زمین سوکھ جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے، ہریالی سب ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی بارش کا موسم آتا ہے، چند بارشوں میں ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی علم و حکمت والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کو زندہ کرتے ہیں، دل کی کھیتی زندہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتے ہوئے اہتمام سے ان مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے۔ آج کے دن میں کوئی کام نہیں رکھنا چاہیے، کوئی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا۔ جتنی اہمیت سے سب کاموں کو ادھر ادھر ڈھکیل کے پوری محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ شرکت کریں گے تو اللہ اسی حساب سے دل کو کھولیں گے۔ جو جتنی قربانی دے کے آئے گا اور جتنی اہمیت سے آئے گا، اتنی گہرائی تک اللہ بات اتارے گا۔ ہر آدمی سے اللہ کا الگ معاملہ ہے، سب کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہے۔ جس کی جیسی طلب ہو احمد، دور بھی ہے نزدیک بھی منزل، اللہ تک جو پہنچنے کی منزل ہے، اللہ کو پانے کی جو منزل ہے، یہ کسی کے لیے بہت دور ہے اور کسی کے لیے بہت نزدیک ہے۔ کس حساب سے؟ جس میں جتنی طلب ہے اللہ کو پانے کی، اتنی منزل قریب ہے، جتنی لاپرواہی ہے اتنی ہی منزل دور ہے۔
تو ان مجلسوں کی اہمیت کو دل میں تازہ رکھیں، اہمیت سے آئیں اور دعا کریں مغرب سے ہی، اے اللہ ہمیں نفع عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں نفع عطا فرمائی۔ مہینے میں ایک بار مجلس ہوتی ہے، مہینے بھر دل تازہ رہے، مہینہ بھر گناہوں سے بچنے کی ایک طاقت روحانی آ جائے، مہینہ بھر آخرت کے اعمال دوڑ دوڑ کے کرنے، جنت کی تیاری کرنے کی وہ بجلی، وہ بیٹری چارج ہو جائے۔ اللہ ایسی غذا عطا فرمائیے، تو دعا کر کے آنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، اپنے مالک کو، اپنے رب کو پانے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں، تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اس میں راستے میں 10 مقامات ہیں۔ 10 مقامات سے گزرنے کے بعد اللہ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے۔ ایسے حیدرآباد جائیں گے تو بیچ میں گھنپور آئے گا، جنگاؤں آئے گا، بھونگیر آئے گا، اس کے بعد حیدرآباد آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھنپور بھی نہیں آیا، جنگاؤں بھی نہیں آیا، حیدرآباد آ گیا، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تک پہنچنے میں 10 اسٹیشن ہیں، 10 مقامات ہیں۔ تو پہلا مقام وہ ہے توبہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، ہمیشہ کی جنت پانا ہے، دنیا میں بھی جنت کے مزے شروع ہو جانا ہے، تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر توبہ کی صفت پیدا کرنا پڑے گا، سچی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، پیور توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ یعنی ہماری زندگی میں جو گناہ ہو رہے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو دل سے محسوس کرنا کہ میرے تو رب اللہ ہے، یہ جسم انہوں نے دیا ہے، یہ جان انہوں نے دی ہے، جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ زمین ان کی ہے، یہ آسمان ان کا ہے، جو کھانے کھا رہے ہیں، چاول، روٹی، سبزی، گوشت، سب ان کا ہے، اطراف سب ان کا ہے، یہ بدن بھی ان کا ہے۔ تو سب کچھ انہی کا لے کر میں ان کو آنکھیں دکھاؤں، ان سے لڑائی مول لوں، ان کے حکموں کو توڑوں، یہ کیا میرے لیے مناسب ہے؟ آدمی سوچے، سب کچھ ان کا ہے۔ جس جسم سے نافرمانی کر رہے وہ انہی کا ہے، جس طاقت سے نافرمانی کر رہے انہی کی ہے، جس زبان سے آپ گالی دے رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ زبان انہی کی ہے، جس آنکھ سے آپ گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ آنکھ اللہ کی ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، میرے اندر باہر اطراف سب کچھ انہی کا لے کر ان سے لڑنا، ان سے بغاوت کرنا، انہی کو دیدے دکھانا، کیا یہ اچھی چیز ہے؟ کیا اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کب تک میں گناہ کرتا رہوں گا، کب تک میں کوتاہیاں کرتا رہوں گا؟ پھر اور ایک سوال اپنے سے کرنا کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کی سزا سے بچنے کا کوئی انتظام ہے کیا میرے پاس؟ سوچنا۔ اب دنیا میں تو کیا ہے بھئی، آفیسر سے دوستی ہے، جج صاحب سے دوستی ہے، پی ایم سے دوستی ہے، منسٹر سے دوستی ہے، ذرا گھپلا کرے تو بھی کچھ نہیں ہے، لوگ دیکھ لیتے بول کے ایک راستہ رہتا دنیا میں بعض لوگوں کے لیے۔ آفس میں جاننے والے ہیں، علاقے کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے، تو ایک انتظام ہے سزا سے بچنے کا، تو پھر بھی آدمی ہمت کر سکتا۔ لیکن اللہ کا حکم توڑ کر اللہ کی سزا سے بچنے کا کیا انتظام میرے پاس ہے؟
آدمی بیٹھ کے سوچے اکیلے میں. تو ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا، بولا کہ میرے کو گناہوں کی بہت عادت ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، اب کیسا کرنا؟ عادت ہے، میں گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا میں. تو انہوں بولتے اچھا ایسا کرو، سزا سے بچ گئے تو کافی ہے نا، سزا سے بچنے کا انتظام کر لو تم. سمجھے؟ تو سزا سے بچنے کا انتظام کیسا کر سکتے ہیں؟ بولے کہ تم جو ہے اللہ کی چیزیں استعمال کرنا بند کر دو، اللہ کا دیا ہوا کھانا بند کر دو، اللہ کی دی ہوئی زمین پہ رہنا بند کر دو. جب کچھ بھی اللہ کا یوز نہیں کریں گے تو بول سکتے میں تمہارا کیا کھا رہا ہوں، کیوں مانوں گا میں؟ اور بولتے کیسا ہو سکتا، بغیر کھائے کے کیسا رہ سکتے؟ اللہ کا ہی کھانا پڑے گا، اللہ کا دیا وہی پہنا پڑے گا. اچھا ایسا کرو، اللہ کے ایریے سے نکل کے بھاگ جاؤ. اپن انڈیا کے ایریے میں رہے تو انڈیا کی گورنمنٹ اپنے کو پکڑ سکتی، اپن غلطی ہوئی انڈیا سے نکل کے چلے جانا، دبئی کو بھاگ جانا. تو یہاں رہے تو سزا ہے، یہ زمین آسمان کی جو تھوڑا اللہ کا ایریا ہے اس میں سے نکل کے بھاگ جاؤ. یعنی وہ نوجوان کو سوچنے کا طریقہ سکھا رہے ہو. ایک بار اولا اللہ اے حضرت ہم کیسا دنیا چھوڑ کے بھاگ سکتے، زمین آسمان سے نکل سکتے کیا؟ ارے پھر تم اللہ کے ہی ایریے میں رہتے بول رہے، اللہ کے گھر میں رہتے بول رہے، اور حکم بھی توڑتے بول رہے. حکم نہیں توڑے تو میرے کو نہیں چلتا بول رہے، حکموں کو توڑنا ہے تو نکل جاؤ. ایسے والد صاحب بولتے نا میاں تو گھر میں رہ کے سب نہیں جمتا، یہ بدماشیاں، یہ لڑائیاں، یہ میرے خلاف ہی بغاوت تو کر رہا، چل نکل جا گھر سے. بولتے تو میرے کو مانتا ہی نہیں، میری مانتا ہی نہیں، بغاوت کر رہا، نکل جا میرے گھر سے. بولتے والد صاحب. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں جنوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم کو اس کی طاقت ہے کہ یہ زمین و آسمان کا یہ پوری میری جو سلطنت ہے اس میں سے نکل کے جا سکتے ہو تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے، بہت بڑا پاور دنیا سے نکل کے جانا ہے. تو جب تم نکل کے بھاگ نہیں سکتے تو اچھا وہ حضرت بولتے میں مر گئے تو سزا ہوتی نا، تم کیا کرو، موت کا فرشتہ آیا تو اس کو ملنا ہی نہیں، تم ملنا ہی نہیں، بس بھاگ جاؤ گا اس کو. تو نوجوان بولتا کیسا چھٹ کے جا سکتے ہیں، موت کے فرشتے سے بچ سکتے کیا؟ اور ایک کام کرو تم، بولو ہاں خبر میں فرشتے آ کے حساب کتاب پوچھتے، من ربو کا، ماں دینوں کا، وہاں سے سزا کی لائن وہاں سے شروع ہوتی نا. تم خبر کے اوپر نو انٹری بول کے لگا دو، ایک بورڈ لگوا دو، نو انٹری، خبردار کوئی نہیں آ سکتا. نوجوان بولتا نو انٹری ہوئے تو فرشتے رکتے کیا؟ خبر کے فرشتے تو آتے ہی. بولتے اور ایک ترکیب ہے میاں، قیامت کے دن جو ہے تم کو سزا ہو گئی، سمجھے، جہنم میں ڈال دو بول کے سزا ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. تم کیا کرو، میں نہیں جاتا بول کے اڑ جاؤ، ہوگا. فرشتے آ کے دوزخ میں چلو وہ تو میں جاتا نہیں بول کے دبا کے کھڑ جاؤ، ڈھکل دو سب کو، اس کے ایسی دے دے. تو نوجوان بولتا فرشتوں سے اپن لڑ سکتے کیا؟ تو بزرگ بولتے میاں تو دنیا اللہ کا کھانا پینا بھی بند نہیں کرتا بول رہا، اللہ کی دنیا میں سے بھاگ جاتا بھی نہیں بول رہا ہے، موت کے فرشتوں کو بھگا دیتا بھی نہیں بول رہا ہے،
خبر میں بھی نو انٹری کام نہیں کرتی بول رہا ہے. جب تیری کہیں بھی نہیں چلتی تو اپنے چلاتا کہیں تو اللہ کے خلاف. جب اتنا مجبور ہے, بے بس ہے تو اللہ کا حکم کیوں توڑتا؟ یہ کیوں دماغ میں بٹھایا ہوگا ہے کہ یہ فلاں گناہ میں نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑنا پڑتا. تو میرے دوستو, اپنے نفس کو سمجھانا ہے, اپنے دل کو, کہ وہ چوہا جو پنجرے میں پھنس جاتا, دیکھو, ہاں, پھنس گیا, دروازہ بند ہو گیا. اب پنجرے میں کہ چوہے ہم لوگ ہیں. اب پنجرے والے سے لڑائی مول لے سکتے کیا؟ پنجرے میں بھاگ سکتے نہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ پنجرے والے کو یوں دیدے دکھا رہے. کہاں تک بھاگتے تم؟ پنجرے میں بھاگتے, انہیں پکڑنا, یوں چبانے گیا تو وہاں بھاگتے, ادھر سے چباتا, پھر ادھر سے چباتا. بہت ہی ناچے تو انہیں پورا پنجرا گرم پانی میں ڈبا دیتا ہو گیا. اتنے مجبور بے بس ہو کر گناہ کیوں کرنا؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرنا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے نا سر. تھوڑا جسم جوان ہو گیا بولے تو اتنی طاقت اللہ سے لڑنے کے واسطے کافی ہے کیا؟ فرشتوں کو لڑنے کے واسطے کافی ہے. ہاں, پٹھے وٹھے زوردار آ گئے, جسم میں جوانی ہے, گاڑی چلائے تو اچھا مست تیز چلانا بول رہا دل. ہاں, گھر میں امی باپ کچھ تو گھر سے نکل جاتا ہوں, کچھ جوش میں آ رہے تو. مگر تمہاری یہ 5 فٹ کی باڈی میں جو طاقت ہے, یہ اللہ سے لڑنے کے قابل بناتی کیا تم کو؟ اللہ سے لیتے ٹکر. خالی ایک اندر کا جو جا کے روزانہ بیکٹیریاز جا کے نکلتے نا, اربوں بیکٹیریاز جا کے اندر روز نکلتے رہتے ہیں. وہ پوری اللہ کی فوج ہے, چھوٹے رہتے. وہ ایک بیکٹیریا کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے, میاں ذرا اس کا ٹریٹمنٹ کر دو ہوئے تو پہلوان بھی بستر پہ سو جاتا. پھر ایک بیکٹیریا بھی ایکشن میں آ گیا نا. ایسے ایسے جراثیم ہماری زندگی میں روزانہ اندر جا کے اللہ کی فوج نکلتے رہتی. کیا لڑتے اللہ تعالیٰ سے. کورونا میں کیا ہوا؟ ایسا اللہ تعالیٰ چھوٹا بھیج دے, کسی کو دکھتا ہی نہیں انہیں, مگر پوری دنیا کو نچا دیا. پوری دنیا کے ملکوں کے پاس, امریکہ کے پاس کیسی فوجیں ہیں, کیسے بم ہیں, کیسے میزائل ہیں. وہ مار سکے وہ لوگ کورونا کو؟ نہ بما کام آئے نہ میزائل کام آئے, لاشیں نکل رہی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمینوں کے سب لشکر اللہ کے ہیں. جس وقت جو اشارہ کر دیں. یہ گناہ کرنے کا غرہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اپنی منمانی اللہ کے حکموں کو توڑ کے چلنے کا یہ اکڑپن کہاں سے آ رہی تمہارے اندر؟ بد دماغی ہے صرف. کیا اس کائنات کا کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ اندھیر نگری ہے کیا؟ اتنا بڑا سسٹم بغیر چلانے والے کے چلتا ہے کیا؟ تو پہلے اللہ کو پانا ہے تو سارے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا. گناہ کرتا رہوں گا مگر جنت مل جانا, اللہ مل جانا, بولے تو غلط بات ہے. کیسا ہو سکتا؟ گناہ چھوڑنا پہلے. تو پہلا قدم ہوتا ہے توبہ, پورے گناہوں سے توبہ. یا اللہ, آپ کے تمام حکموں پہ چلوں گا, آپ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا. یہ ہے توبہ, سچے دل سے توبہ ہونا. اور یہ توبہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے کے بعد پھر بار بار اس کو دہراتے رہنا, اس لیے کہ انسان بھولنے والا ہے. بار بار یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا. روزانہ شام سونے سے پہلے دن میں کوئی گناہ ہو گیا تو دل سے توبہ کرے بغیر نیند نہیں آنا. ارے میرے اللہ کو میں ناراض کر دیا, اتنے بڑے محسن ہیں, اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں, اتنا مجھے عزت دی ہے, مخلوقات میں سب سے زیادہ ذہین بنایا, مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. اتنے چاہنے والے رب کو میں کیسے ناراض کروں؟ نیند نہیں آنا. دن میں گناہ ہو گیا, شام میں سونے سے پہلے توبہ.
رات میں گناہ ہو گیا تو صبح ہونے سے پہلے توبہ. گناہ کا نشہ رہا سمجھو ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گناہ کا نشہ, مستی سرور, اور ذرا اترتے ہی اوہو کیا کر دیا میں, زہر کھا لیا میں. تو نیک بننے کے واسطے پہلی صفت, پہلا اسٹیشن, پہلی صفت کوالٹی بن جانا ہماری ہو. ایک مرتبہ عمل نہیں, ہماری عادت صفت بن جانا. کیا ہے؟ توبہ. بار بار اپنے عمل کا جائزہ لینا کہ آج دن میں میرے اللہ کے پورے حکم پہ چلا میں یا نہیں چلا, میرے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی. روزانہ جائزہ لے کر روزانہ توبہ کرتے رہنا. نیکی کی توفیق مل گئی, یا اللہ آپ کا شکر ہے, ہم کہاں نیکی کر سکتے ہیں. برائی ہو گئی, اے اللہ معاف فرما دیجیے, آپ کا ہی بندہ ہوں, گناہ ہو گیا ہے مگر آپ کو ہی اپنا رب مانتا ہوں, آپ کے پاس آنے کا یقین ہے, اللہ جنت کا یقین ہے, مجھے دوزخ کا یقین ہے. ایک رو میں گناہ ہو گیا, اللہ جانتے بوجھتے بھی گناہ ہوا گیا, لیکن اللہ مجھے معاف فرمائیے. یہ توبہ کی عادت رہنا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ خبردار پوری زندگی میں گناہ ہی نہیں ہونا, ورنہ گناہ کرو تو سزا پکی, معافی ہی نہیں ہے, ایسا اسلام نہیں کہتا. آریہ سماج والے کہتے ہیں, بعض فرقے ایسے ہیں دنیا میں, وہ بولتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے گناہ ہوا سزا ملنا, معاف کر دے رہے تو انصاف نہیں ہو رہا بولتا. مگر اسلام کیا بولتا؟ نہیں, اللہ تعالی معاف بھی کرتے ہیں, معافی کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لو, توبہ کر لو, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو. ایسا تم کرو گے تو تمہارا گناہ چاہے کتنا بڑا ہو میں معاف کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں بندے تو نے گناہ کر کے زمین سے آسمان تک جتنی جگہ ہے سب بھر دی گناہوں سے, اس کے بعد بھی تو آ کے کہے گا یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا, معاف کر دیجئے. تو اللہ فرمایا میں بالکل معاف کر دوں گا, میں پرواہ نہیں کروں گا کہ تو کتنے گناہ کر کے آیا, تو آ میرے پاس. اللہ کا نام ہے تواب, بار بار توبہ قبول کرنے والے, بہت توبہ قبول کرنے والے. اور بندوں کے گناہ کو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے ان کو. جو بار بار توبہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. اب دنیا میں کیا ہے, کوئی آدمی کوئی بار بار غلطی کر رہا ہے, ہمارے حکموں کو توڑ رہا ہے, ہمارا دل توڑ رہا ہے, اور بار بار معاف کر دو معاف کر دو بول رہا, تو دنیا والے غصے میں آ جاتے. ایک کیا طبیعت کو بنا لیا کیا میاں, بار بار غلطی کرتے رہتا, معاف کرو معاف کرو, چل بولتے. کوئی بار بار توبہ کرے نا تو بیزار ہو جاتے, جھڑک دیتے, بھگا دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والے سے محبت کرتے, بولتے انہیں میرے کو رب مانتا, میرے اوپر ایمان رکھتا, گناہ مجھے ناپسند ہے, میرے بندے کو معلوم ہے میرا ایک اللہ بھی ہے, اس کو معلوم ہے اس لیے آ رہا, چل معاف. ان اللہ یحب التوابین, بار بار توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. کوئی آدمی دل سے توبہ کر رہا, یا اللہ یہ غلطی آئندہ نہیں کروں گا. جب آپ کو پسند نہیں ہے تو یا اللہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے, میں آئندہ نہیں کروں گا. اب توبہ کرنے کے بعد پھر 1 گھنٹے میں وہی غلطی ہو گئی, پھر توبہ دل سے بول رہا یا اللہ آپ نہیں پسند کرتے, میں بھی نہیں, میں آئندہ نہیں کروں گا ہو رہا. پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے میں پھر وہی غلطی ہو گئی, تو پھر توبہ کر رہا ہے. تو دن میں ایک گناہ 70 بار ہو گیا, لیکن گناہ ہونے کے بعد پھر دل سے مانگ رہا توبہ, ایکٹنگ نہیں کر رہا, دل سے مانگ رہا, آئندہ نہیں کروں گا, دل سے بول رہا. تو 70 بار کو اللہ معاف کر دیتا. مگر مانگتے وقت دل میں سچا رہنا, آئندہ نہیں کروں گا. مانگتے وقت دل میں چور نہیں رہنا, میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا, بہت مزہ آتا میرے کو,
میں گناہ کرتے رہتا ہوں، آ کے معافی مانگتے رہتا ہوں، پھر کرتے رہتا ہوں، بول کے ایسے پالیسی نہیں رہنا. معافی مانگتے خود سچے دل سے، یا اللہ میں نہیں کروں گا، ارادہ رہنا. اب وہ نہیں کروں گا میں بھی اپنی طاقت پہ بھروسے سے نہیں بولنا ہو، اس لیے کہ نیکی کرنے کی طاقت جیسے ہمارے اندر نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی بھی پوری طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کی طرف سے توفیق ہونا پڑتا، اللہ کی مدد ہونا پڑتا. ہمارے اندر سچی تڑپ رہے گی، لیکن مدد اللہ کی جب تک نہ ہو گناہ سے نہیں بچ سکتا. اس لیے توبہ کرتے وقت بھی اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے بولنا، یا اللہ آپ بچائیں گے، آپ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے میں ارادہ کر رہا ہوں کہ نہیں کروں گا. تو میرے دوستو، ایک مسلمان کا گویا سب سے پہلا یہ کام ہے توبہ کرتے رہنا. 11ویں پارے میں مسلمانوں کی صفات بتاتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ التائبون العابدون الحامدون پوری خوبیاں آگے ہے. پہلے گئے توبہ کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد ہے پہلے توبہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ انسان ہے، کمزوریوں کا پتلا ہے، فرشتہ نہیں ہے. اس کے اندر نفس ہے، اس کے اندر خواہشات ہے، اس کے اندر آرام پسندی ہے، اس کے اندر جلد بازی ہے، سڑی ہوئی مٹی کا بنا ہوا ہے، پھسپھسا ہے، ہزار عیب ہے اس کے اندر. تو گناہ تو نہیں چاہ کے بھی ہو جاتے ہیں. دوسرے اندر نفس ہے جو ہر وقت گناہ کی ترغیب دیتے رہتا، وہ ہمارے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. پھر باہر سے آ کے بھٹکانے والا شیطان ہے جو بہترین عقل کی باتیں کر کر کے گناہ کو بھی صحیح ہے بول کے سمجھاتے رہتا. ارے میاں یہ نہیں کرے تو چلتا گیا زمانے میں، کوئی تو ہے نہیں کرنے والا، وہ دنیا کا ماحول بدل گیا میاں، اتنی چھوٹی غلطی کو یہ کرتا کیا میاں. ایسا باتیں کر کر کے شیطان گناہ کی طرف ڈھکیلتے رہتا. اس وجہ سے کمزور انسان ہے، بہکانے والا ساتھ لگا ہوا ہے، گناہ ہو رہا ہے تو اللہ بولتے گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کر لیتے رہو، بار بار چھوڑنے کا ارادہ کرتے رہو، مانگتے رہو. جیسے چھوٹے بچوں کو، ایک دم چھوٹے بچوں کو وہ ہوم ورک جو دیتے، تو آج کل ایسے پینسل آ رہے ہیں کہ سامنے سے لکھے تو لکھے جاتا، وہ پینسل کے اوپر ربر بھی اسی میں رہتا، سمجھے؟ ربر بھی پینسل کے اوپر ہی لگا ہوا رہتا، ربر میٹنے کا، سمجھے؟ بچہ چھوٹا بچہ ہے، لکھتے لکھتے ذرا غلط ہوا، راؤنڈ صحیح نہیں آیا تو وہی پینسل کو یوں کر کے تو مٹ جاتا. تو اللہ تعالیٰ بولتے پینسل کے ساتھ ربر بھی رکھ لو، بولتے غلطی ہے، بندے ہیں، کمزور ہے، ہو گئی، توبہ جلدی کرو، مٹ لو. پالیسی مت بنا لو کہ میں گناہ ہی کرتے جاؤں گا. گناہ کرتے تو ہے، ہمت ہے تو جہنم سے بچو، ہمت ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کرنے کا اتنا ہی مزہ آ رہا تو چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو. تو توبہ دل سے کرنا روزانہ. جتنے بھی سلسلے ہیں بزرگوں کے، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، پھر اس میں شاخیں ہیں، ہزاروں شاخیں ہیں، سب کے پاس کیا ہے؟ نمبر 1 پہ توبہ سکھاتے. پورے سلسلوں میں روزانہ صبح توبہ، شام توبہ، دل سے توبہ. یہ شیطان کے خلاف ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہے. انہیں زندگی بھر بھی ایک آدمی سے 60 سال گناہ کرا لیا، بڑے بڑے گناہ کرا دیا، اس کے بعد انہیں ایک نکال کے فائر کرتا نا، توبہ کرتے بھی اس کی زندگی بھر کی محنت فیل. بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کے خلاف، سچے دل سے توبہ. تو میرے دوستو، معمولات کی پابندی کرو. اکثر ساتھی وہ ہیں جو بیعت ہو کر ہیں، بیعت اسی نیت سے ہوئے ہیں کہ اللہ کا سچا بندہ بنوں گا، نیکی کی زندگی گزاروں گا. تو
توبہ کی پابندی، ناغا نہیں ہونا۔ حضور فرماتے توبہ کرو، میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار، انی لا اتوب الی اللہ، روزانہ میں 100 مرتبہ۔ بلکہ ایک مجلس میں ایک صحابی بیٹھ کے گنے، حضور بیٹھے بیٹھے محفل میں بے اختیار نکلتا تھا حضور کی زبان سے استغفر اللہ، بیٹھے بیٹھے ایک ٹھنڈی آہ نکلتی نہیں، ایسا تھوڑی تھوڑی دیر میں استغفر اللہ استغفر، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے معافی مانگ۔ حضور کے پاس گوکوں سے گناہ تھے، بول کے گناہ نہیں تھے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اپنی ہر چیز ہی گناہ نظر آتی، جب اللہ سمجھ میں آتے تھے اتنے بڑے اللہ کے سامنے نماز پہ رونا آتا، ہماری نماز کیا ہے؟ ابھی میں نماز پڑھ کے آیا تو نماز پہ ہی میرے کو جو ہے دکھ ہو گیا، تو ہر ایک کی ہماری نماز کیا ہے ایسا، اس میں اللہ کا ادب، اللہ کا دھیان، کیفیت کہاں؟ تو حضور جو ہے وہ گنتے رہے صحابی، ایک بیٹھک میں ہی 100 مرتبہ حضور کی زبان سے نکلا یا اللہ معاف فرما، یا کتنا غم ہے، دیکھو اللہ کی عظمت کا کتنا احساس ہے۔ تو میرے دوستو جتنے بھی مجلس میں آ رہے ہیں، معمولات کی پابندی کیجیے، بیان سن کے جانا بہت اچھی ابتدا ہے، کافی نہیں ہے، توبہ کا اہتمام کیجیے، صبح و شام توبہ، دل سے توبہ۔ تو بہرحال جب اللہ کی طرف بندہ بڑھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو سچی توبہ کرنا، توبہ ٹوٹ گئی تو پھر کرنا ہے، پھر ٹوٹ گئی تو پھر کرنا ہے، سمجھا؟ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، یہ جو نفس ہے نا ہمارے اندر کا، وہ بار بار ہم کو سست کرتے رہتا، بار بار ہم کو نیکی سے غافل کرتے رہتا ہے۔ تو وہ جب تک نفس زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں، لڑنا ہے اس سے۔ نفس اگر غالب آ گیا تو غلطی ہو گئی، ہم غالب آ گئے تو غلطی سے بچ گئے۔ یہ کشتی آخر وقت کے، اسی کشتی کی قیمت جنت ہے، جو اپنے نفس سے کشتی کرتا رہے، نفس کی بات سنے نہیں۔ اب عام طور پہ کیا ہو رہا ہے، رمضان کے بعد نفس ہم مہینہ بھر اچھا دبا کے رکھتے نا اس کو، روزے تراویح، شوال میں خوب ہم کو دباتا نفس۔ اب دیکھو رمضان جانے کے بعد سے اب تک کتنے ہمارے ساتھیوں کا ذکر چھوٹ گیا، ذکر کرنے والوں کا ذکر کم ہو گیا، تہجد پڑھنے والوں کی تہجد میں ناغے ہو گئے، مجھے رپورٹ ہے، بہت بتاتے رہتے نا۔ بلکہ فرض نمازوں میں بھی کوتاہی ہو گئی، اتنا اچھا رمضان گزار کے رمضان ہوتے ہی کیا ہو جاتا، نفس کچھ زور دکھاتا۔ تو 2 دن گئے 5 دن گئے، اپن کیا ہو جانا، اب اٹھ کے کھڑے ہو جانا، ارے بہت ہی تو ہمارے اوپر چڑھ رہا بول کے اب اس پہ چڑھ جانا اپن۔ نہیں، معمولات پورے ہوں گے، تلاوت ہوں گی، استغفار ہوں گی، پھر اس کو دبانا ہم لوگ جلدی 1 دن میں نہیں، 2 دن میں دبائے نا، 2 ہفتے 3 ہفتے تک اس کو نہیں دبائے تو اچھا موٹا ہو جاتا انہیں۔ اس کو جتنا لیٹ کرے اس کو دبانا اتنا مشکل ہو جاتا۔ جلدی سستی پہ غلبہ پانا، 2 دن ذکر نہیں ہوا، ارے 2 دن ذکر نہیں ہوا، آج تو چاہے کچھ ہو جائے ذکر کرے بغیر آج کھانا نہیں کھانا ہے، ایسا پکڑ کرنا۔ 2 دن ہو گئے ذکر چھوٹ گیا میرا، 2 دن ہو گئے تلاوت چھوٹ گئی میری، آج تو چھوٹنے کا سوال ہی نہیں، آج تو میں اپنی ڈیوٹی نہیں کروں گا جب تک یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ نفس سے کشتی لڑنا ہے۔ حضور کیا فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اصل لڑاکا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں پہلوانی کشتیاں کرتے رہتا ہے، یا زبردست فائٹر ہے یا فوجی ہے، اور کہ اصل لڑائی وہ لڑائی نہیں ہے، وہ چھوٹی لڑائی ہے۔ اصل لڑائی کیا ہے، جو اپنے سے لڑتا ہے کہ بھائی کل فجر کی جماعت گئی، اب آئندہ یہ ہفتے پر نہیں جا سکتی، کل کیسا گئی، 1 رکعت گئی، آج نہیں جا سکتی، اب کل شام سے ہی متوجہ رہنا ہے، آج فجر کی جماعت جانا نہیں ہے، رکعت جانا نہیں ہے، تکبیر اولیٰ جانا نہیں ہے، کیا کرنا، بھائی جلدی سو جاؤں گا،
کل کیوں لیٹ ہوئے تھے اپن؟ آج جلدی سوئیں گے. الارم رکھ لینا بھول گئے تھے, اب الارم رکھ لیں گے. الارم رکھ لیے تھے مگر ٹون ہلکی تھی, آج ٹون بڑھا دینا سونے سے پہلے. اور الارم قریب رکھنا, اور احتیاطاً گھر میں جو اٹھنے کی عادی ہے ان کو بھی بول کے رکھنا, دیکھو بھائی کل میری 1 رکعت چلے گئی, آپ اٹھانا میرے کو. اتنے سب کرے آپ تو کل صبح میں آپ کو رکعت نہیں جاتی. خالی دل میں ہے ارے کل رکعت چلے گئی, آج نہیں جانا ہے, دل میں ہے مگر آپ انتظامات کچھ بھی نہیں کیے تو دوسرے دن بھی جاتی. تو یہ لڑائی ہماری روز کی لڑائی ہے بھائی. ہے ہم لڑا کا فائٹر ہے ہم. فائٹر کیا وہ کشمیر میں جا کے بے قصور لوگوں کو جو مار دی ویسے فائٹر ہے کیا؟ بندوق سامنے رکھ کے کلمہ پڑھ بول کے کلمہ پڑھائے گا. اسلام کو بدنام کر رہے لوگ. ان کے پیچھے بھی پھر کافروں کی طاقتیں رہتی ہے. یہ سب کرنے والے سچے مسلمان نہیں رہتے, یہ سب سکھائے ہوئے ہیں. یہ تو اصل لڑائی اپنے ساتھ ہے. جہاد کی لڑائی ہے تو اس کی بہت ساری شرطیں ہیں, جو جی میں آئے کرنے کا نام نہیں ہے. تو حضور فرمایا اصل فائٹر کون ہے؟ اپنے سے لڑنا. کل رکعت چلی گئی اب نہیں جا سکتی, کل تلاوت چلی گئی آج نہیں جا سکتی. ایسا پکڑ سے جینے کا نام ہے انسان. پکڑ ہی نہیں ہے تو کاہے کا انسان ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ آدمی کو بہت پھسپھسا نہیں بنایا, ول پاور ہے. جب ٹھان لیتا ہے یہ کریں گے تو کر سکتا ہے, ٹھان لیتا ہے. جب اللہ ویسا ارادہ دیا ہے. دنیا میں کیسے کیسے لوگ پورے ملکوں کو فتح کر کے ٹھان لیا. اتنے کمزور نہیں ہم شیطان کے مقابلے میں, اتنے کمزور نہیں ہم لوگ نفس کے مقابلے میں. ہم اللہ تعالیٰ کی خاص پیداوار ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص تخلیق ہے. ہم کو اپنا ارادہ یوز کرنا چاہیے. ارادہ بار بار یوز کرنے سے ارادہ پختہ ہوتا, ارادے کو بار بار ڈھیلا چھوڑنے سے ارادہ کمزور ہو جاتا. اپنے ارادے کی قوت یوز کرنا. نہیں اب نہیں, تلاوت نہیں جائے گی آج سے. کیوں ہو رہا بھائی؟ میں وقت مقرر نہیں کیا, چلو آج سے فلاں وقت تو کیسا بھی میرا خالی ہی ہے, اس کو میں ایسے ایزی گزاروں. نہیں, یہ وقت میرا کل آج سے تلاوت کریں گا. تو آپ اپنے ول پاور کو ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ ارادے کر کے ڈیولپ کرو. کون سا وقت میرا مراقبے کا؟ میں ایسے وقت پہ کر رہا ہوں, بہت تھک کے رہ رہا ہوں تو بہت بوجھ نظر آ رہا ہو, وہ جلدی ہو جا رہا. سمجھ میں اب کون سا وقت میرے پاس ہے؟ ارے بھائی فلاں وقت ہے, ذرا سوچے تو مل جائے گا. فلاں وقت تازہ دم ہے, آج سے کرنا ہے. نہیں ہوا, کیسا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوا تو شام میں سونے سے پہلے کر کے سوتا ہوں, مگر نہیں سوتا. اس کے باوجود بھی چھوٹ گیا. اچھا آج مراقبہ بھی کروں گا, پھر 2 رکعت معافی کے بھی پڑھوں گا. کیسا میں ول پاور کو کمزور کر لیا, اللہ ایک طاقت دیے, میں 2 رکعت بھی پڑھوں گا. اس طرح آدمی پکڑ سے جب اپنے کو لے کے چلتا ہے تو اللہ آسان کرتا ہے. ہماری لائف کا ایک مقصد ہے صاحب. جب جو میں آیا جی میں آیا کرنا, کوئی منصوبہ نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی صبح شام تک کا ٹائم ٹیبل نہیں. انہوں بلائے وہاں چلے گئے, وہاں بیٹھ گئے, فون لیے تو پتہ ہی نہیں چلا کتنی دیر ہوا. فون لیتے وقت سوچو کتنی دیر کے واسطے آپ نیوز دیکھ رہے یا کوئی کام ہے آپ کا, کتنی دیر میں ہوتا بھائی؟ 5 منٹ 7 منٹ, اس کے بعد رکھ دینا ہے. اب لیتے وقت اپن توجہ نہیں کرے تو وہ یوں کرنے میں 1 گھنٹہ ہو جاتا, اپنے کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو وہ اتنے پھسپھسے کیا, ہم اتنے ناکارہ انسان ہے کیا؟ ہماری زندگی کوئی مقصد نہیں ہے کیا؟ ہمارے اوقات کا کوئی یوز نہیں ہے کیا؟ کیوں ضائع کر رہے وقت؟ ہر سیکنڈ میں دوزخ بن رہی ہے اگر اس کو ایسے یوں کر رہے ہیں. ہر سیکنڈ دوزخ بن رہی ہے, وقت خالی نہیں جاتا. اگر اس وقت کو یوز کر کے ہم نے ذکر نہیں کیا, دینی کام نہیں کیا, آخرت کی تیاری نہیں کی, تو وہ سیکنڈ دوزخ بنا کے جاتا ہے.
کیوں دوزخ بنا رہے بھائی ہم لوگ روزانہ؟ تو پہلا جو مقام ہے دوستو وہ ہے توبہ. ایک تو روزانہ صبح شام توبہ کرنا. دوسرے کیا کرنا، اپنا ویکینڈ رہتا نا ہر ایک کا، مدرسے والوں کو جمعے کی چھٹی رہتی، سمجھے، آفس والوں کو اتوار کی چھٹی رہتی، تاجروں کو ان کے حساب سے کوئی نہ کوئی ایک چھٹی کا دن رہتا. تو اب کل چھٹی ہے بولے تو آج رات میں بیٹھ جانا، میرا یہ ہفتہ کیسا گزرا، جنت کے کام کتنے ہوئے کتنے چھوٹ گئے، دوزخ کے کام نہیں کرتا ہوں بولا کتنے ہو گئے. اور میں سوچا تھا کہ اس ہفتے سے اپنے بچوں پہ توجہ دوں گا، گزشتہ 1-2 مہینے سے بچوں پہ توجہ نہیں ہوئی، اب بچوں کو لے کے بیٹھوں گا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے آپ کے ہفتے میں، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، میں طے کیا تھا. نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، میں طے کیا تھا. یا صحابہ کا فلاں فلاں قصہ حکایت صحابہ میں سنائیں گے بول کے میں طے کیا تھا. اب یہ ہفتے اس کو لانچ کرنا ہے. یہ ہفتے مجھے کیا کرنا ہے؟ چلو ماشاءاللہ 1-2 مہینے سے بچوں پہ توجہ دے رہے ہیں، کچھ آداب بھی سکھا دیے، 1-2 دعائیں بھی سکھا دیے، بچوں کو حکمت کی ایمان کی باتیں بھی بول دیے، کہانیاں بھی تھوڑی سنا دیے، ایک روٹین قابو میں آ گیا، کنٹرول میں آ گیا. چلو اور ایک کام باقی، اپنا بیگم پہ توجہ دینا. ماشاءاللہ نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے، مگر کیا ہو رہا، سیل فون میں کھوئی ہوئی ہے. اس کا ارادہ دوزخی بننے کا نہیں ہے، مگر توجہ نہیں ہونے سے وہ ہاتھ میں لیے تو چل رہا. یہ لمبے لمبے باتیں ہوئے. آج ہی ماشاءاللہ میں فجر کے بعد جو ہے وہ اپنا معمولات کر کے سویا ہوا تھا، سعودی عرب سے فون آیا ایک لڑکی کا کہ سیل فون سے جو ہے بہت نقصان ہو رہا، مجھے وقت جا رہا ہے، سمجھے. تو آج سے آپ سے عہد کرنے کے واسطے فون کی میں کہ سیل فون کا استعمال پہ میں کنٹرول کروں گی. وہاں سے عہد کیا اس نے کہ صحیح میں مجھے عبادت اور علم پہ بچوں پہ توجہ دینے میں یہ سیل فون رکاوٹ بن رہا ہے. میں غور کری، مجھے یہی ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی، سیل فون ہی ہے. اور بولی بچی کہ میں بہت دیر تک بہنوں سے باتیں کر رہی ہوں، میں غلط کام کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ بہت نیک بچی ہے. کیا کر رہی ہوں میں؟ بہنوں سے باتیں کر رہی ہوں، 1 گھنٹہ ہو جا رہی بات. میں بولا ٹھیک ہے، آج سے آپ طے کر لو، ایک دم بات تو بند مت کرو، آپ یہ طے کرو کہ 15 منٹ بات کرنا. اب 1 گھنٹے میں تھے نا، 15 منٹ بات کرنا. تو دیکھو اس طرح پکڑ کرنا، ہر ویکینڈ پہ توبہ. اگلا دن اپنے کو موقع ہے نا، تھوڑا ہوش، کام کی دھن نہیں ہے، تھوڑا آرام ہے. اب کیا کرنا، کل صبح کے تو کام کو جانا نہیں ہے، رات میں ذرا زیادہ عبادت کرنا اللہ سے. کیونکہ ابھی جو آپ پلاننگ کریں نا، بچوں پہ توجہ دینا ہے یہ ہفتے میں، بیوی پہ توجہ دینا ہے ہفتے میں، یا اپنی ہی فلاں عادت جو ہے نا ذرا اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ پلاننگ اپرول کرا لینا، آپ کی فائل اوپر بھیجنا ہے. کل تو نہیں، آپ کو کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، رات میں تھوڑی دیر عبادت کرو، جلدی سو جاؤ، اٹھ کے تھوڑی عبادت کرو، اللہ سے مانگو. ایسی تدبیریں کرنے سے آہستہ آہستہ زندگی بنے گی. ڈھیلا چھوڑ دی اپنے آپ کو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، پتے کی طرح اڑ رہے، سوکھے پتے کی طرح، جدھر ہوا مار رہے ادھر اڑ رہے. تو کیا ہوتا پتے کا انجام؟ کہیں سڑک پہ گرتا، بھینس بیل کچل دیتے، چورا ہو جاتا، پھر اس کے بعد ہوا ڈھکیلتی، نالی میں گر کے سڑ کے ختم ہو جاتا. پتے کیوں بن رہے؟ ہوا کے سوکھے پتے. اللہ نے ابن آدم بنایا ہے، اپنی پھونک ڈالی ہے، اپنی جنت بنانے کی طاقت دی ہے تم کو، کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ تو یہ توبہ میں یہ سب آتا میرے دوستو. اب یہ توبہ کا بیان سن لے، اے اللہ فلاں غلطی ہو رہی معاف کر دیجئے بول کے پھر اڑ گئے، نہیں. اس غلطی کو پھر سے نہ ہونے دینے کے لیے آپ کیا پلان بنا رہے ہیں، کیسا پکڑ کر رہے ہیں اپنی؟ اس پلان کو سکسیس کرنے کے لیے آپ کس کی مدد لے رہے ہیں؟ آپ
آپ دیکھ رہے کہ میں ارادہ تو کر رہا ہوں مگر پھر بھول جا رہا ہوں، کرتے وقت توفیق نہیں مل رہی. اب کیا کرنا؟ بیوی کو مددگار بنا لینا کہ دیکھو میں یہ ارادہ کیا ہوں، فلاں چیز مجھے کرنے کا ارادہ ہے، فلاں چیز چھوڑنے کا ارادہ ہے. آپ میری زندگی کے ساتھی ہے، رات دن روزانہ ملاقات ہوتی، آپ میری مدد کیجیے. آپ یہ روز پوچھیے مجھ سے آپ کام کرتے بولے تھے ہوا کیا، تو آپ سپورٹ لیجیے. بیوی کا سپورٹ نہیں مل سکتا یا وہ ناکافی ہے تو کوئی ایک تو آپ کا مخلص دوست ہوگا جو دل سے آپ کا برا نہیں چاہنے والا، اس سے جا کے ملاقات کر کے بولیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں اپنے لائف میں تھوڑا تبدیلی چاہ رہا ہوں. آپ میرے مخلص دوست ہیں، آپ کے دل میں میری محبت ہے، تو میں آپ کو روزانہ کر کے میسج دیتا ہوں. نہیں تو 3 دن میں ایک مرتبہ آپ پوچھو مجھے. ایسے انتظامات کرنے سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے، خالی ارادہ کرنے سے وجود میں نہیں آتی ہے. ہوائی تمنائیں کرنے سے وجود میں نہیں آتی. تو روزانہ صبح شام بھی توبہ ہے. ہفتے کے دن پکڑ کے بیٹھ جانا کہ بھئی بہت کمیاں ہیں، 10 20 25 ڈھیر ہے، پورے ایک ساتھ تو اپن دور نہیں کر سکتے. چلو اب اگلے 15 دن میں یہ اپنی کمی کو میں ٹارگٹ کروں گا. تو زندگی نام ہے منصوبے کا. منصوبہ بنانا اللہ تعالی کی سنت ہے. اب کیا ہو گیا تو یہودی لوگ منصوبہ بنانے میں بہت آگے دنیا میں، کئی صدی پہلے منصوبہ بنا لیتے ہیں، اور عام طور پہ ہر منصوبہ 100 سال کا ہے. اگلے 100 سال میں ہم کیا کریں گے، 100 سال کا منصوبہ بنا. یہ منصوبہ بنانا کس کی عادت ہے؟ اللہ کی عادت ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر تھے نا، نیگیٹو کو پازیٹو، ناکامی کو کامیابی اللہ بنانے پہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کیے، پوری کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے منصوبہ بنائے. اسی کو ہم تقدیر بولتے ہیں. پہلے منصوبہ بنائے پوری کائنات میں کس چیز کو کب پیدا کرنا ہے. فٹافٹ جب چاہے پیدا کر سکتے تھے مگر ویسا نہیں کیے، پہلے منصوبہ بنائے. آسمان کب بنانا ہے، زمین کب بنانا ہے، زمین کو کتنے دنوں میں خزانوں سے درختوں سے بھرنا ہے، قرآن میں ہے. کتنے دن زمین پہ ورک کرنا ہے، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہونا ہے، وہاں کا سیٹ اپ دیکھنا ہے، اس قرآن میں ہے. ہر چیز پہ قادر ہونے کے باوجود منصوبہ پہلے بنا رہے ہیں اور ہر چیز کا انتظام کر رہے ہیں. اس کے واسطے سیٹ اپ اس کا بنا رہے ہیں. بغیر سیٹ اپ بنائے کہ اللہ ہو جا بولے تو کوئی چیز ہو سکتی، لیکن سیٹ اپ بنا رہے ہیں. اب انسان کو بنائے، اب ہوا کا سسٹم چلنے کے واسطے پھیپڑے بنائے، سمجھے، اور آکسیجن پمپنگ کے واسطے دل بنائے. پھر جو اندر پانی جا رہا ہے اس کی جو ہے صفائی کے واسطے جو کچھ معدے میں ہضم ہو رہا ہے اس سے لے کے جس بدن کے جس حصے کو جو قوت کی ضرورت ہے وہ غذا میں سے لے کے پہنچانا ہے، اس کے واسطے گردے بنائے. گردے کا اپنا الگ دماغ ہے، چھنیاں ہیں، 600 چھنیاں ہیں. ایسی بات، یہ سب انتظام کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بغیر گردہ بنائے کے، بغیر دماغ بنائے کے، بغیر سب سیٹ اپ بنائے کے ہو جا بولے تو بھی ہوتا تھا، مگر اللہ کا طریقہ نہیں ہے. پلاننگ کرنا، انتظام کرنا. تو نیکی کی تمنا کافی نہیں ہے، میں جھوٹ چھوڑ دوں گا تمنا کافی نہیں ہے. سچی تمنا ہے، مگر آپ اس تمنا کو وجود میں لانے کے واسطے گردہ بنائیں، دل بنائے، اس کا جو سسٹم چاہے سسٹم بنائے کہ نہیں بنائے. آپ نہیں بھائی ذکر کروں گا مراقبے کی پابندی کروں گا، سوچتے جا رہے، سچے معنی میں دل سے ہی سوچ رہے، مگر آپ سسٹم نہیں بنائے. کتنے بجے بیٹھیں گے آپ مراقبے کے واسطے؟
مراقبے میں خلل نہ ہو اس کے واسطے گھر کے کام آپ نمٹا لیں گے ایک دن پہلے تو مراقبے میں اللہ کی طرف دھیان رہے گا. ایک دن پہلے کے کام نہیں کریں گے, ایمرجنسی کام نہیں کر کے مراقبے میں بیٹھیں گے تو بجائے اللہ 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 کے وہ کام یاد آتے رہتا. جو ایمرجنسی کام آپ نہیں کریں نا وہ یاد آتے رہتا, آپ کا وہ گھنٹہ ویسٹ ہو جاتا. مراقبہ اچھا کرنا ہو تو وہ ایمرجنسی کام کل کرنے کا کر دینا تھا. بیوی 3 دن سے بیمار ہے, آپ بول رہے لے جاتا ہوں دواخانے کو لے جاتا ہوں, بول رہے تیسرے دن تک اور بیماری بڑھ گئی, 3 دن بھی نہیں لے گئے آپ. اب 14 دن صبح بیٹھ کے مراقبہ کر رہے, پورا دل لگا رہے اللہ اللہ اللہ, مگر دل میں کیا آتا رہا, اماں 3 دن ہو گئے, کل منہ پھلا کے بیٹھے تھے بیگم نہیں لگے بول کے, کیسا نہیں لگے تو کیسا, وہی آتا. اب تو وقت پہ مراقبہ کرنا بولے تو اس کا انتظام کرو, آپ پورے کام کرنے کے کر لو آپ. ایسے ہی ہر گناہ کو چھوڑنے کے واسطے کچھ پلاننگ کرنا پڑے گا, کچھ انتظام کرنا پڑے گا. ہر نیکی کو اپنے اندر لانے کے لیے کچھ پلاننگ کرنا پڑے گا, کچھ انتظام کرنا پڑے گا, اور اپنے سے لڑنا پڑے گا. ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں روزانہ اپنے سے لڑنے کے لیے. ہماری زندگی ہی ایک جنگ کا میدان ہے. شیطان ایک طرف, نفس ایک طرف, اور دوسری طرف اللہ کے فرشتوں کی مدد ایک طرف, اللہ کی پھونک والا دل ایک طرف, اچھائی کی چاہت ایک طرف, سستی کرنے والا نفس ایک طرف. یہ لڑائی ہے روز کی. یہ لڑائی توجہ سے نہیں لڑیں گے تو خود بخود ایزی, جیسے بھی جو بھی اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑے گا نا, بغیر محنت کے سیدھا دوزخ میں چلے جائے گا. جنت میں جانے کے واسطے ارادہ لڑائی کرنا پڑتا ہے, دوزخ میں جانے کے واسطے کچھ بھی لڑائی نہیں, جو دل بولا کرنا شروع کر دو, لڑائی ختم کر دو آپ نفس سے. چل میاں جائیں گے فلاں ہوٹل کو جائیں گے, چلے گئے ہوٹل کو, پیسے برباد, وقت برباد. کھانا کھائے تھے نہیں کھائے تھے اس دن کا, کھائے تھے پھر ہوٹل کو ہی گزارے. وقت بہت ہے, پیسہ بہت ہے. ہوٹلوں کا کھانا روحانیت کو کمزور کر دیتا ہے, بلکہ بے وضو پکوان والا ہے تو وہ کھانے کے اندر اس بے وضو کی گندگی آ جاتی. وہ بغیر ایمان والا ہے, بغیر طہارت والا ہے, بغیر وضو والا ہے, اس کے کھانے کا بھی اثر پڑتا. اب یہ تو آگے کی چیز ہے, فوراً اثر پڑتا اس کا. اور غافلوں میں جا کے بیٹھ رہے آپ. زندگی ایک ایک قدم آنکھیں کھلی رکھ کر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس طرح جینے کا نام ہے. اپنے کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے. آج کے دن صبح اٹھے, دن کا کوئی پلان ہی نہیں ہے, کون سا معمول کب پورا کرنا ہے. بھئی آج مجھے سفر پہ جانا ہے کریم نگر, پھر ظہر کی نماز کہاں پڑھنا ہے. آج گھر پہ تھے تو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, آج کریم نگر جانا ہے تو کہاں پڑھنا ہے. تو اب پہلے سے آپ کے دماغ میں ہے کہاں پڑھنا ہے, وہ تو ہوتی نہیں تو ایسے چلے گئے کریم نگر تو ہوش آئے تک جو ہے نماز چلے جاتی ہوگا. جیسے نمازوں کی فکر کرنا ہے, ایسے ہی گھر کے کاموں کی پلاننگ روز میں رہنا. ہفتہ بھر کے گھر کے کام پلاننگ رہنا, روز جتنی کرنا ہے. یہ ہے مومنانہ زندگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دن فکس رہتا تھا, ٹائم ٹیبل, ہر چیز کا کام مقرر رہتا تھا. جتنے بھی لوگ دنیا میں بڑے ولی بنے, بڑے عالم بنے, بڑے بادشاہ بنے, ان سب کی زندگی میں ٹائم ٹیبل رہتا تھا. ہمارے پاس سب سے بڑی دولت تو یہ ٹائم ہی ہے. یہ ٹائم کو سینت سینت کے استعمال کرنا ہے, جہاں ضرورت ہے وہیں استعمال کرنا ہے. جیسے ایک آدمی کے پاس اس کی تنخواہ ہے 5,000 روپے ماہانہ. اب اس کے گھر کے خرچے کیا ہے, کرنٹ کا بل بھی ہے, مکان کا بھی کرایہ ہے, بچوں کے اسکول کی فیس بھی ہے, اور مستقل گھر میں امی ابا بیمار ہیں, ان کی دوا کا انتظام ہے. اب آپ کے پاس ہے 5,000 روپے مہینے کے واسطے, اور یہ 25 کام آپ کے ہے, 25 خرچے ہے.
تو آپ کو بیٹھ کے پلان بنانا پڑے گا کہ یہ 50,000 5,000 یہ 5,000 میں 25 کام کس میں کتنے پیسے لگاؤں گا. تو آپ مخروض نہیں ہوتے, نہیں تو ہر مہینہ خردا ہوتے رہتا. وہ خردا زندگی کو عذاب بنایا تھا. پھر تو 5,000 روپے ہے, مہینے میں 25 کام ہے, تو آپ طے کرو کس کام کو کتنے پیسے دیں گے. ایسے ہی وہ 5,000 تنخواہ سے قیمتی ہمارے پاس جو دن ہے نا, مہینے میں 30 دن ہے, وہ 30 دن کے واسطے 300 کام ہے. جو دوزخ سے بچنے کے لیے وہ 300 کام کرنا ضروری ہے. نماز بھی پڑھنا ہے اس میں, تلاوت بھی پڑھنا ہے اس میں, تہجد بھی پڑھنا ہے, اللہ سے لو بھی لگانا ہے, اس میں بچوں کو پڑھانا لکھانا بھی ہے وہ 30 دن میں, اس میں بیوی کے صحت کا انتظام بھی کرنا ہے, اس میں قریبی رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے اس کے حالات ہے تو آپ کو دواخانے کو لے جانا ہے, وہی 30 دن میں وہ کام بھی ہے. پڑوسیوں میں کوئی مصیبت زدہ ہے وہ بھی 30 دن میں, اس کا بھی ٹائم ٹیبل چاہیے, اس کو بھی 3 بار دواخانے کو لے جانا ہے نہیں اس کا کوئی, وہ بھی آپ کے ذمہ ہے. تو محدود ہے ہمارے پاس 30 دن اور کام ہے ہمارے پاس 300. ویسٹ کرنے کے واسطے ایک بھی گھنٹہ نہیں ہے اگر پورے کام کریں گے تو. اب ویسٹ کر رہے ہیں, فون میں کتنا ہو جا رہا ہے, بیکار کا سو رہے, رات بھر نیند ہوئی پوری ہو گئی نیند, پھر دن میں ٹائم ایبل کے سو جا رہے ہیں. تو جس طرح وہ 5,000 کی پلاننگ کریں گے تو ہی خردا لینا نہیں پڑے گا, پورے اخراجات ہوں گے. ایسے ہی 30 دن کی پلاننگ نہیں کریں گی تو 30 دن صحیح استعمال نہیں ہوں گے, پکڑے جائیں گے, جہنمی بنیں گے, ایسی حرکتیں ہو جائیں گی. تو میرے دوستو, یہ محفل کا مقصد کیا ہے؟ اپنے کو بنانا, سلوک کی محفل ہے. ہم سب کو اپنے اوپر ٹائم دے کے اپنے کو بنانا ہے, مستقل اپنی پرسنالٹی پہ محنت کرنا ہے. اس کے واسطے مستقل اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے ہوش کی زندگی گزارنا, آگے بھی دیکھنا, پیچھے بھی دیکھنا, دائیں بھی دیکھنا, بائیں بھی دیکھنا. عبادات صحیح نہیں ہو رہی ہیں وہ بھی دیکھنا ہے. جاب پہ جتنی توجہ دینا ہے, کاروبار پہ جتنی توجہ دینا ہے وہ بھی دینا ہے. اس میں بھی اونچ نیچ کریں گے تو وہاں بھی حرام ہو جائے گا پھر کمائی. اور پھر گھر کے حالات پہ بھی توجہ دینا ہے, بچوں کے, بیوی کے انتظامات ہے, تربیت ہے. جس طرح بچوں کو, بیوی کو کھانا کھلانا, کپڑا پہنانا ہماری ذمہ داری ہے, ایسے ہی ان کو دوزخی بننے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بیٹے کا کیا مزاج ہے, کیا کرے تو وہ سنتا, کیا کرے تو نہیں سنتا. آپ کے پاس پورا علم ہونا چاہیے, تجربہ ہونا چاہیے. بڑے بیٹے کا کیا مزاج ہے, بیٹی کا کیا مزاج ہے, کس کی کیا صلاحیت ہے, کس کی کیا کمزوری ہے, کیسے ان کو لے کے چلنا ہے, یہ پورا علم ہے. اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں, وہ ہمارے استعمال کے لیے, ہم سیکھ ہی نہیں رہے ہیں. بیل کو چارہ ڈال دو تو جی لیتا ہے, چارہ پانی رکھ دو جی لیتا, مگر آپ بچوں کو خالی چارہ دے کے سمجھ لے تو بیل ہے کیا وہ؟ ان کی عقل سنوارنا ہے, ان کے جذبات سنوارنا ہے, ان کا مزاج درست کرنا ہے, ان کی عادتیں ٹھیک کرنا ہے. کون کریں گے؟ فرشتے آگے کریں گے. پھر آپ کے روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں, ہفتے بھر کے ٹائم ٹیبل میں بچوں کے لیے کہاں ہے ٹائم, کیا منصوبہ ہے آپ کا؟ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا جس طرح سے چرواہا ہوتا ہے, چرواہے کے پاس گاؤں بھر والوں کے بکریاں رہتے, سمجھے, چنو منو سب کے بکریاں لے جا کے چرا کے لاتا انہیں. تو وہ چرواہے کا کام کیا ہے؟ بکریوں کو حفاظت سے لے جانا, ایسی جگہ چرانا کہ ان کو پورا چارہ مل جائے, پیٹ بھر جائے, حفاظت سے ان کو لانا. اور چرواہے کی مثال حضور کیوں دیے؟ یہ بکریوں کو بھاگ جانے کی بہت عادت رہتی, ادھر بھاگے ادھر بھاگے, ادھر بھاگے ادھر بھاگے, ادھر بھاگے ادھر بھاگے, اور اتنی کمزور رہتی ٹانگیں وغیرہ, اپن غصے میں آ کے مارے تو ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہوگا.
تو بکریاں ستاتی بہت ہیں مگر ان کو مار نہیں سکتے، صبر کرنا پڑتا ہے. یہی ہمارے بیوی بچوں کا حال ہے. یہ بکریاں ستانے والے ہیں سب، مگر آپ ان کو مار نہیں سکتے، غصہ نہیں دکھا سکتے، ٹانگ ٹوٹ جاتی پھر. تو وہ مثال اس لیے حضور دے رہے کہ تم میں سے ہر ایک دھنگر ہے، چرواہا ہے، جو بکریاں 100-150 تمہارے حوالے ہے اس کا حساب دینا ہے. انہیں بھاگ گئی، تم دیکھ رہی نہیں، رات میں شام میں مندہ واپس لائے تک 5 بکریاں کم ہیں، پکڑ کے مارتے نہیں سب. تو حضور فرمائے تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس کے حوالے جتنی بکریوں کا مندہ ہے وہ سب کا وہ ذمہ دار ہے. بھاگ گئی بھائی میں کیا کروں، نہیں جمتا، کیسا بھاگی، تم کدھر، تم بھاگنا تھا اس کے پیچھے. اب پہلے زمانے میں کیا ہے، بھیڑیے بھی بہت رہتے تھے یہاں وہاں، وہ گاؤں کی زبان میں لانڈگا بولتے اس کو، وہ بھیڑیا، بھیڑیے بھی بہت رہتے تھے، بکریوں کو کھاتے ہی رہتے تھے، حملہ کرتے رہتے تھے، چوکنا رہنا پڑتا. تو بیوی بچوں کے لیے کیا ٹائم دے رہے آپ، وہ فن کتنا سیکھے آپ، بچوں کے بارے میں آپ کیا جانتے، کس عمر کے بچے کا کیا مزاج رہتا ہے، اس زمانے میں کیا سکھانا ہے کسی کو معلوم. باپ بن کے پھر رہے مست، کیا بولتا ہے میرے 5 بچے، میرے 2 بچے، میرے بیٹیاں ہیں. کہاں بابا، یتیم ہے وہ لوگ، کیونکہ آپ جانتے نہیں ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، کس عمر کا کیا تقاضا ہے آپ جانتے ہی نہیں، کون سی چیز سکھانے کی کیا عمر ہے آپ جانتے ہی نہیں، کہہ کے باپ ہے. انسان بننا آسان نہیں ہے صاحب، سمجھے، ایک مسلمان کی زندگی گزارنا آسان نہیں ہے. ایک پلاننگ کی زندگی، ایک ذمہ داری کی زندگی، ایک وقت کی قدر کی زندگی، سنجیدگی کی زندگی. ہاں اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ کچھ وقت رکھ لو، تفریح کے لیے بھی رکھ لو، سیر کو بھی جاؤ، باغات کو بھی جاؤ، کھیل کے میدان کو بھی جاؤ، اس کا بھی حکم دیتا ہے. وہ نہیں کرے تو بھی گناہ ہوتا، صحت کا خیال نہیں رکھے تو. تو میرے دوستو، بات کہیں سے کہیں چلی گئی. پہلا مقام جو اللہ کی طرف بڑھنے کا ہوتا ہے وہ توبہ. تو توبہ کے سلسلے میں اپنا جائزہ لینے کی بات آئی تو یہ سب زندگی کا نقشہ سامنے آ گیا. کیسے ہم محسوس کر سکتے ہیں توبہ کیا بات کی کریں گے آپ، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کیا غلطیاں کیے ہیں، تو توبہ کیا کرتے اللہ کے سامنے. تو غلطیاں کس کو بولتے ہیں، ذرا اس کا نقشہ اللہ کھلا دیے، میرے بغیر ارادے کے یہ چیزیں آئی ہے. غلطیاں کس کو بولتے ہیں آپ، توبہ کس کی کریں گے. آپ پورا مہینہ گزر گیا، نمازوں کا آپ انتظام ہی نہیں کرے، آپ فرض نمازیں آپ کی 3-4 جماعتیں چھوٹ گئے، آپ کو انتظام ہی نہیں کرے، اس کی توبہ کرو. آپ اس کا پلان نہیں بنائے، توبہ کرو. نماز کل نہیں چھوٹے گی، اس کے واسطے کیا کرے آپ، جماعت نہیں چھوٹے گی، کیا کیا آپ، اس پہ توبہ کرو. بچوں کی تربیت نہیں کر سکے، بچے ہی نہیں ہم سب کے ذمہ دار ہیں. جن کے بچے بڑے ہو گئے، اب پوتروں کی، نواسوں کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ ہیں وہاں بیچ میں. آپ خالی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے فونا دیکھ لینے کے واسطے نہیں ہے، نواسوں کے بیچ میں ہیں آپ، پوتوں کے بیچ میں ہیں آپ. ایسے ہی آپ کی بہنوں کے بچے ہیں، اور بہنیں کافی اٹیچ ہیں آپ سے، بہنیں آ کے رہ رہی گھر میں، تو بہنجوں کی تربیت کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، بھتیجوں کی تربیت، اللہ پوچھنے والے ہیں سب. تو توبہ اس کی کرنا ہے جائزہ، ہفتے میں 1 مرتبہ میں کتنا ٹائم ویسٹ کیا، کتنا ٹائم میں ہمارے گھر والوں کی تربیت کے لیے کیا کیا. میری بیوی شریک زندگی ہے، 20 سال سے مجھے اپنا سب کچھ دے رہی ہے، پورا وقت دے رہی ہے، پوری نچوڑ رہی میرے واسطے اپنے آپ کو. اب یہ بیوی جنت میں جائے، میں کتنی فکر کر رہا ہوں. یہ زندگی اس کی کیسی گزر رہی، میری بیوی کی زندگی جنت کی تیاری کر رہی نہیں کر رہی میری زندگی، میری بیوی نہیں کر رہی تو کون ذمہ دار ہے اس کا. میری بیوی کو جنتی اعمال میں لگانے کے لیے اس مہینے میں نے کیا کیا، آئندہ مہینے میں کیا کرنے والا ہوں. یہ کام سمجھ میں آیا تو آپ توبہ کریں گے
کہ جو کام کرنا تھا میں نہیں کرا. رشتہ داروں کے بارے میں کتنا حق ادا ہوا نہیں ہوا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں کرے, گناہ ہوا, معلوم ہوگا تو توبہ کریں گے. پڑوسیوں کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ پڑوسی ہمارے جو رہتے ہیں 10 سال سے, 20 سال سے, 50 سال سے ہمارے پڑوسی رہتے, ان کا ہمارا ماشاء اللہ اپنائیت کا ایک رشتہ رہتا ہے. 50 سال کا رشتہ کم ہے کیا؟ 20 سال کا رشتہ کم ہے کیا؟ روزانہ الیک سلیک ہو رہی, کبھی کچھ لین دین بھی ہو رہا ہے. اب وہ پڑوسیوں کے لیے آپ کیا کیے؟ ان کی دنیا کے لیے کیا کیے, ان کی آخرت کے لیے کیا کیے, یہ پوچھنے والے اللہ تعالیٰ. دیکھیے گزشتہ 1 مہینے میں آپ اپنے پڑوسی کے لیے کیا کیے, گزشتہ 1 سال میں آپ کیا کیے اپنے پڑوسیوں کے لیے. ملنا جلنا ہے, الیک سلیک ہے, محبت ہے, خلوص ہے, مگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. بے نمازی ہے پڑوسی. گھر کا ماحول غفلت کا ہے تو پڑوسی کا 20 سال سے آپ کے پڑوس میں غفلت کا ہی ماحول ہے اس کے گھر کا. کسی کے گھر میں لڑائی کا ماحول ہے تو 10 سال سے لڑائی چل رہی, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ پڑوسی ہے. تو یہ توبہ کرنے کا مطلب یہ سب جائزہ لینا, اس میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو پکڑے جانے والے. اور توبہ کر کے آئندہ جو چیز چھوٹ رہی ہے اس کے سیٹ اپ بنانے کو توبہ بولتے ہیں. سیٹ اپ نہیں بنا رہے, بار بار توبہ کر رہے, سیٹ اپ نہیں بنا رہے کمی کو دور کرنے کا, تو توبہ نہیں کر رہے آپ, توبہ کے ارکان پورے نہیں کر رہے آپ. تو میں اصل میں تو تیسرے مقام پہ آج بات کرنے کا ارادہ تھا, زہد کے اوپر, لیکن پہلا جو مقام ہے نا اس کو کھولنے میں ٹائم ہو گیا ہے, اور پہلی منزل ہی اصل ہے, وہاں سے ہی سفر شروع ہوگا. تو میرے دوستو, یہاں آنے کا مطلب صرف بیان سننا نہیں ہے. تھوڑی دیر بیٹھے, بہت اچھا دکھا بھائی, دل کو سکون ہوا, بہت ہی باتیں معلومات ہوئے, واقعی سوچنا چاہیے بول کے چلے گئے تو کام آپ کا نہیں ہوا. یہ پوری فلم بنا رہے اللہ تعالیٰ, اس کی مووی بن رہی ہے, بتاتے کل قیامت میں کیا کیا سنا اس دن, پھر کیا کیا پوچھنے والے. کیا فرمایا, 5 سوال کا جواب جب تک نہیں دے گا اللہ کے سامنے ہٹ ہی نہیں سکتا. جواب دے بولیں گے اللہ تعالیٰ. تو اس میں ایک سوال کیا ہے, ان علم, کہ جو معلومات تجھے ہوئے تھے اس پہ کتنا عمل کیا. تو آج آپ جتنی باتیں سنیں, رشتہ داروں کے حقوق, بچوں کے حقوق, بیوی کے حقوق, اپنی عبادتوں کی فکر, یہ سب آج کی فلم دکھائیں گے اللہ تعالیٰ, پوچھیں گے اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا, کیوں نہیں کیا. کیا تم نے زندگی کو تماشا سمجھا تھا؟ اس لیے میں زمین و آسمان چلا چلا کے تمہاری خدمت کر رہا تھا, تمہارے کھانے کا انتظام, فصلیں میں اگا رہا تھا. کیوں, میں اسی لیے کھلا رہا تم کو, چاول, دال, گوشت, فروٹ سب کھا رہے تھے تم, اس لیے کھلا رہا تھا میں کہ تمہاری زندگی کوئی مقصد نہیں تھا. روزانہ میں اتنا بڑا سورج نکالتا تھا تاکہ تم کو دن میں کام کرنے کا موقع ملے. تو کیا اس لیے میں روزانہ نکالتا تھا؟ اللہ پوچھیں گے, ایک ایک پہ اللہ تعالیٰ کا روزانہ کئی ارب روپے کا خرچہ ہو رہا. دنیا کے اعتبار سے حساب ڈالتے بیٹھیں گے نا, اپن کچھ بھی نہیں کر کے بس مست صبح سے کوئی نیکی نہیں کی, کوئی نیکی نہیں کی, پورا دن گزر گیا. اللہ کئی ارب روپے خرچ کیا آج آپ کے اوپر اور آپ کچھ بھی نہیں کیے, اور سمجھ رہے میں جو ہے گناہگار نہیں ہوں, میں زنا کرا کیا, میں ڈاکہ ڈالا کیا, میں کسی کو لوٹا کیا, میں مجرم. ارے اللہ کو لوٹے آپ, اللہ کا گھروں کا نقصان کیا, آپ کچھ کرے نہیں آپ. تو بھائی یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو علم ہے اس کو دل پہ لیجئے, اس کو دل پہ لیجئے اور بدلیے اپنے آپ کو. بہت بڑی جنت انتظار کر رہی ہے, بہت بڑی دوزخ انتظار کر رہی ہے. ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے, ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے. 4 مووی بنائی جا رہی ہے ایک ساتھ. ہمارے ہر عمل کے 4 ریکارڈ قرآن میں ہے.
پوری فلم بن رہی. تو اس مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سنجیدہ فیصلہ کریں کہ میں آخرت کی تیاری کروں گا, میں ایک اچھا مسلمان بنوں گا, میں قدم بقدم آگے بڑھوں گا, میں بے فکری لاؤبالی کی زندگی نہیں گزاروں گا. ہر چیز یاد رکھنا ہے. اب یہ بیان ہے, ماشاءاللہ آج کل کے زمانے میں سہولت ہے, یہ ٹیپ موجود ہے, یہ کر رہے ہیں. ایک آئی کے واسطے اگلا مہینے کی مجلس سے پہلے اس کو 5-6 مرتبہ آپ سننا. جب آپ اس بیان پہ عمل کرنا چاہیں گے تو 5-6 مرتبہ ضرور سنیں گے. اس لیے کہ فوٹو ٹائپ کی میموری ہے کیا, میں بیان جتنی وہ پوری باتیں آپ کو 24 گھنٹے سوچتے جاتی, کیا دہرانا پڑے گا نا. تو ماشاءاللہ آج کل جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہر چیز. سننا, جائزہ لینا, اپنی زندگی بدلنا. مصروف مصروف مصروف, ارے کیا بیوقوفی کی مصروفیت ہے, کیا کی مصروفیت جی, یہ دنیا ساتھ آنے والی ہے. آپ جو دن بھر مصروف ہو رہے, یہ کل ساتھ میں آنے والا ہے. آپ کی پرسنالٹی آپ کے ساتھ آنے والی ہے جس کو آپ برباد کر کے جا رہے ہیں. اچھی عادتیں لائے نہیں, بری عادتیں نکالے نہیں, زندگی ایک تماشا بنا کے جا رہے ہیں آپ اپنی. پھر سمجھ رہے مصروف مصروف, ارے اپنے کو نہیں بنا کے دنیا سجا کے کیا فائدہ. بہت اچھا مکان بنا لیا آپ ماشاءاللہ, اب خبر میں لے کے جاتے اس کو. یہ دنیا کے کارنامے کیا ساتھ آئیں گے ہمارے ساتھ, ہم نے اپنے کو کیسا بنایا. اللہ کو جواب دینے کے واسطے کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں وہ دیکھیے. اپنے کو بنانے میں بچے بھی ترقی کریں گے, گھر بھی ترقی کرے گا, کاروبار بھی ترقی کرے گا. دین اسلام ایک ایسا سسٹم ہے, ایک ایسی سائنس ہے, اللہ کے لیے آدمی جو اس پہ عمل کرے گا تو اس کی اکانومی خود بخود اچھی ہو جائے گی. اس کے گھر کے بچوں کی پرسنالٹی خود بخود ترقی کرے گی. اس کی زندگی میں مست سکون آئے گا. وہ اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں ہیرو بن کے رہے گا. وہ سب یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہ رہا, صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے. مگر یہ سب چیزیں, اسلام ہے ہی ایسا دین, اس کی تعلیمات ہی ایسی ہے کہ جو اس کو اختیار کرے گا دنیا میں بھی چمکے گا, آخرت میں بھی چمکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ان مجلسوں میں برکت نصیب فرمائے. ہاں, دل سے باتوں کو سنیے, یہ ٹیپ کو بار بار سنیے. اور ہمارا جو ہے ایک انابت نام کا چینل ہے, جو بھی بیانات ہوتے ہیں حیدرآباد وغیرہ میں, جمعہ کے خطبہ اس پہ آتے ہیں, اس سے استفادہ کیجیے. آسان ہوگا اس زمانے میں, بڑے بڑے کورسز انٹرنیشنل سب آن لائن ہو جا رہے ہیں. سمجھے, اب امریکہ وغیرہ میں کیا ہے کہ حاضری کیا ہے, پورے ہفتے میں 1 مرتبہ یونیورسٹی کو جانا کافی ہے. کئی کورسز ہے کہ بغیر جسمانی طور پہ حاضر ہوئے کہ پورا علم سیکھ رہے ہیں. عالم کورس بھی کئی لوگ آن لائن کر لے رہے, بلکہ مفتی کا کورس بھی کر لے رہے, بہت زیادہ گہرائی کی چیزیں وہ بھی کر لے رہے. تو سہولت ایسی آ گئی اس زمانے میں کہ گھر بیٹھے آپ ان ذرائع کو استعمال کر کے اپنا علم کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں, اپنا عمل اللہ والوں کے بیانات سن سکتے ہیں. اور ابھی تازہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ حیدرآباد میں MS اسکول ہے ایک. حیدرآباد میں سب سے پہلے اسکولوں میں دینی تعلیم, دینی ماحول کے ساتھ اسکول چلائیں گے. یہ فکر سب سے پہلے وہ MS والوں کو آئی ہے, پہلے آدمی ہو. اب ماشاءاللہ جو ہے یہ فکر والے بہت سارے اسکول ہو گئے. اب MS والوں کے اسکول پورے ہندوستان میں ہیں. تو اس میں جتنے بھی اساتذہ معلمات پڑھا رہی ہیں, وہ لطیف صاحب کے دل پہ ایک غلبہ ہو گیا ہے کہ اسکول میں صرف تعلیم نہیں ہونا, تربیت بھی ہونا, بچوں کو ایک اچھا مسلمان بھی بنانا ہے. تو وہ اپنے عملے کو لے کے
حاضر ہوئے تھے میرے پاس رمضان میں، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ روز یہ منگل، چہارشنبہ، جمعرات ہر ہفتے اسکول کی چھٹی ہوتے ہی 20 منٹ کا 22 منٹ کا میرا بیان ہو رہا ہے. اس میں پورا کھول کھول کے بچے کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، 1 سال سے لے کے 2 سال تک کیسی سائیکالوجی ہوتی ہے، 2 سال سے لے کے 4 سال تک کے بچے کی کیسے سائیکالوجی، کب کون سی صلاحیت کھلتی ہے، کب کون سی غلطیاں ہونے کا امکان ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی کیا تعلیم ہے، دنیا کے ماہرین کی کیا تعلیم ہے. روزانہ ایک 20 منٹ کا بیان ہو رہا ہے، کبھی 25 ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کے جتنے اسکول ہیں ان کے اساتذہ کی بہت بڑی تعداد ہے، 1500-1600 سے وہ لوگ اپنے اپنے اسکولوں میں اسکرین پہ اس کو سن رہے ہیں. اب پھر اس پہ عمل کی بھی پوری کئی ڈائریکٹرس ملا کے ایک سسٹم بنا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آپ بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو اچھا پتہ چلے گا اس سے ایک دم کہ اپنے بچوں کو کیسا ڈیولپ کرنا ہے، اپنے ماحول کو کیسا بنانا ہے. تو یہ سب ماشاءاللہ سہولتیں بہت ساری دنیا میں ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے، کنیکٹ رہیے، انشاءاللہ جینے کا مزہ آ جائے گا. جب ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے نا، جب اپنے اندر پھول کھلیں گے نا اچھی اچھی خوبیوں کے، ہمارا گھر جب سنورے گا تو جب جینے کا مزہ آئے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ٹھوس ارادہ کر کے اللہ کی مدد سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو تزکیے کی محفل ہے اس کا پورا پورا نفع عطا فرمائے. اور یہ باتیں سن کر آپ لوگ کیا کرنا چاہیے، بولنے کی نیت سے سنیں تو یہ پورے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں. بولنے کی نیت سے نہیں سنے نا، یہ دماغ کیچ ہی نہیں کرتا ان باتوں کو. آپ جا کے بولنا شروع کیجئے، گھر میں، رشتہ داروں میں. آپ بھی ایک سسٹم بنائیے، 5 گھر والوں کو لے کے سنائیے، بھائی ہم یہ بیان میں سن کے آئے، تو پورا یہ سنا ہوا یاد رہتا. ہمارے ایک ساتھی ہیں ضمیر بھائی، وہ اپنی بلڈنگ میں لوگوں کو بات کر کے کمپلیکس میں اجتماع کر رہے، وہ بلڈنگ کے لوگوں کا، ایک بلڈنگ کے ہفتے واری. اب جو بھی ہمارا جمعہ کا بیان ہو رہا نا ان کو پکا یاد ہو جا رہا، کیوں میں تو وہاں جا کے بول رہے ہیں. نوٹس بنانے کا بھی سلیقہ آ گیا اور مجھے بہت فائدہ ہو رہا. جب سے میں وہاں بولنا شروع کیا، اجتماع شروع کیا، آپ کے پورے بیانات میرے اندر اتر جا رہے ہیں اور ہو وہی میں کاپی کر سک رہا ہوں. ایسا سننے سے آپ اگر بولنا شروع کریں گے نا خاندان میں چند لوگوں کو لے کے، کوئی تقریر تھوڑی کرنا ہے، باتیں کرنا ہے ایسے. تو آپ بھی یہ سب چیزیں جو زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ ادھر سے سیکھتے رہیں آن لائن، اور ادھر اپنے گھر میں، خاندان میں آپ چلاتے رہیں. امت کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو بھی جینے کا مزہ آئے گا. اللہ تبارک. تو کیا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ مہینہ بھر کیا کرنا، جو ملنے جلنے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہے، یہ آج سنی ہوئی کچھ تو باتیں آپ کے دماغ میں رہتی نا، ارے بھائی یہ بات بہت اچھی تھی جی، یہ بات بہت نفع کی. جو بات آپ کے دل کو لگی نا، وہ آپ لوگوں کو بولنا شروع کر دیجیے. شرمائیے مت. آپ لوگوں کو کیا سانپ بچھو دے رہے، کیا ہیرے دے رہے آپ ان کو قیمتی، ان کی زندگی کو قیمتی بنانے والی باتیں بول رہے، شرمانا کیوں اس کو. تو آپ اس کو مہینہ بھر بولتے رہیے تو اور لوگ آئیں گے آپ کی محفل میں، آپ کے ذریعے سے فائدہ ہوگا. تو میرے دوستو، زندگی ایک کام کے لیے ہے، آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے. تو توبہ کی جو بات ہوئی ہے آج، سب ساتھی رمضان کے بغیر اگر اعمال میں سستی آ گئی ہے نا، تو آج رات میں توبہ تلہ کر لینا. فرض نمازوں کا کیا حال رہا دیکھ لو، معمولات کا کیا ذکر کتنا ہو رہا ہے دیکھ لو، تلاوت ہو رہی نہیں ہو رہی دیکھ لو، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ ہو رہا نہیں ہو رہا دیکھ لو. کائے کے واسطے؟ خالی رٹنے کے واسطے کرنا ہے نا. اس کو سب قرآن میں ہے، حدیث میں ہے سب چیزیں. تو فرض نماز اور یہ استغفار، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ کا ذکر، اور چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ اللہ کرنا. یہ معمولات چل رہے نہیں چل رہے، کوئی ڈھیلا پن آ گیا ہے تو آپ اب سے شروع. کام بہت ہے،
آخرت کی تیاری کے لیے ٹائم کم ہے، کام زیادہ ہے، اس لیے کل سے کرتا ہوں نہیں، اب سے ہی کرتا ہوں. تو اپنا جائزہ لے کے سب ساتھی اعمال کے اندر ایکٹیو ہو جائیے. اور یہ عبادتیں جو ہے نا، یہ صرف کافی نہیں ہے. گھر میں آپ کا رویہ کیا ہے، کمائی کی جگہ حلال حرام کا کتنا لحاظ ہے، خرچے کی جگہ حلال حرام کا، یہ سب چیزوں کا بھی دیکھنا ضروری ہے. تو جائزہ لے کر آج سے ایک نئی ہمت کے ساتھ، نئے فیصلے کے ساتھ، نئی چستی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے چہیتے بندوں میں، پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بولنا